السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا بکر لم یعرفونی حقیقتا غیر ربی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھم جھم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو شان امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج پھر وہ یار غار امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر خراج عقیدت انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، اور اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کون ہیں، اور پھر تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، اور آپ کو بلند جو کیا وہ کسی انسان نے بلند نہیں کیا۔ آپ کو اتنی جو بلندی عطا کی گئی، آپ کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، شان ملی، عزت ملی، اور آج دنیا ابو بکر صدیق کا نعرہ جو بلند کرتی ہے تو کسی انسان نے آپ کو بلند نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بلند کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بلند کیا، اور وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم یہ کہے کہ کاش کہ میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش کہ میں عمر نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا میرے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، جتنے میرے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ ابو بکر صدیق کون؟ جس کو رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ اب سنیے آپ کی ایمان لانے کا واقعہ۔ ایمان لانے سے پہلے آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام میں بزنس کے لیے تجارت کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر ملک شام میں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ چاند نکل آیا ہے، آسمان سے اتر آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے۔ چاند آسمان سے اتر آیا اور میری گود میں آ گیا، یہ خواب آپ نے دیکھا۔ صبح ہوئی تو وہاں عیسائیوں کا بہت بڑا عالم بحیرہ راہی تھا،
اس کے سامنے آپ نے اپنا خواب پیش کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ مکہ میں کس خاندان سے آئے ہو؟ کہا میں قریش خاندان سے آیا ہوں۔ کہا کہ جلدی جائیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم کہتا ہے کہ جلدی جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ مکہ میں پیدا ہو چکا ہے، اعلان نبوت کر چکا ہے، اور اس مصطفیٰ کا جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ آپ ہوگے۔ کیا کہا؟ اس کا مصطفیٰ کا جو یار ہوگا، جو دوست ہوگا، جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ آپ ہوگے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں سارا سامان چھوڑ دیا، اپنا سارا ساز و سامان وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں آئی، اور آئی تو دیکھا میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ دیکھو ان کی شان، دیکھو ان کا مرتبہ رتبہ، دیکھو مجھے آپ خاندان والے کلمہ پڑھائے، اہل و عیال کلمہ پڑھائے، پیر پڑھائے، استاد پڑھائے۔ ابو بکر وہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ ابو بکر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور کلمہ والے کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا، اس کے بعد جو بات ہے وہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام سے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو منزلوں سے آپ نے پلٹایا ہے، درخت اطاعت کر کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مجھے بھی تو کوئی معجزہ دکھاؤ آقا، مجھے بھی تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، میرا آقا مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر، ملک شام میں جو تو نے وہ خواب دیکھا تھا یا کم معجزہ؟ وہ جو خواب دیکھا تھا، خواب تو ہزاروں کلومیٹر دور دیکھا جا رہا ہے، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کو بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ملک شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا کیا وہ کم معجزہ ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت سید صدیق اکبر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں اور میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کی سلطنت صرف زمین پر نہیں ہے، میرے آقا کی سلطنت تو آسمانی دنیا میں بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں جو جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پہ جو 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ ابو بکر اور عمر ہے۔ اے ابو بکر، تیری عظمت کو سلام، تیرے مقام کو سلام، تیرے رتبے کو سلام، تیری بلندی کو سلام، کہ مولا کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہے اے ابو بکر، جس کو مصطفیٰ نے آگے کیا ہو بھلا اسے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام آپس میں اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں آقا کے ساتھ جنگ میں جاؤں اور اپنا تن من دھن مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے آقا اجازت دے دے میں اپنے بچوں کو دین کے خاطر قربان کر دوں۔ کوئی مصطفیٰ کے گردن کٹانے کی بات کر رہا ہے، کوئی بچوں کو قربان کرنے کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنا مال لٹانے کی بات کر رہا ہے، سب اپنے خواہش اظہار کر چکے۔ ابو بکر صدیق سکون سے بیٹھے ہوئے تو صحابہ نے فرمایا اے ابو بکر، ان لوگوں نے تو اپنی خواہش ظاہر کر دی، آپ بھی تو اپنی خواہش کو ظاہر کر دو، آپ بھی اپنی خواہش کو بتاؤ ہے کیا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے دل میں 3 خواہشیں۔ کتنی خواہشیں؟ 3۔ کہا بتائیے کون؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میری جو بیٹی عائشہ ہے میں اس کا نکاح مصطفیٰ سے کر دوں۔ یہ ان کے نکاح کی پہلے کی بات ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ سے نکاح کے پہلے کی بات ہے۔ کہا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مصطفیٰ سے کر دوں۔ کہا دوسری خواہش؟
کہا دوسری خواہش میری یہ ہے کہ مجھے خدا نے جو مال دیا ہے نا میں سب لا کر مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، جو مال دیا ہے میں مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ یہ دونوں خواہشوں کو اللہ نے پوری کر دیا۔ امی عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آئی اور حضور نے جب مال کا اعلان کیا تو ابو بکر نے اپنا سارا مال مصطفیٰ کے قربان کر دیا۔ تیسری خواہش بتائیے، کہا تیسری کوئی اتنی بڑی خواہش ہے کہ بس میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہو مصطفیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو آقا کا چہرہ ہو، اور ابو بکر جی بھر بھر کے آقا کا دیدار کرتا رہے۔ یہ خواہش بھی رب تعالیٰ نے ہجرت کی رات میں پوری فرما دی۔ غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ہیں، ابو بکر کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر ہے، 3 دن تک جی بھر کر آقا کے چرموں کا دیدار کرتے رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جس کو مصطفیٰ نے رحمت یہ کہا، ابو بکر اے ابو بکر تیرا حال یہ ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے گا خدا اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ اور اس کا حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مدینے کی گلیوں میں سے آ رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا ابو بکر صدیق کا۔ آمنا سامنا جب ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے علی آج تو عجیب حال ہے، میں نے آپ کو دیکھا تو مصطفیٰ یاد آ گئے، میں نے آپ کو دیکھا مصطفیٰ یاد آ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا رب کعبہ کی قسم میں نے اسی کانوں سے سنا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کو علی اجازت دے گے۔ محبت سے ہو گیا۔ کیا ابو بکر کہہ رہے صحابہ میں آپس میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں، یہاں تو ابو بکر اظہار کر رہے ہیں میں نے آقا سے سنا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو علی اجازت دے گے۔ مولا علی نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے سینے پہ رکھا، ابو بکر کے سینے پہ رکھا اور کہا اے ابو بکر اے صدیق تم بھی سن لو، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، میں نے بھی میرے مصطفیٰ سے کچھ سنا ہے، میں نے بھی میرے آقا سے کچھ سنا ہے۔ کہا کیا سنا ہے؟ کہا اے علی جنت کی اجازت اسی کو دینا جو میرے ابو بکر سے محبت کرے، جو میرے ابو بکر سے پیار کرے۔ ارے لاکھ کوئی دعوے اہل بیت کرے، کوئی لاکھ دعوے محبت کرے، کوئی لاکھ دعویٰ کرتا ہے، جنت میں وہی جائے گا، علی اس کو اجازت دے گے جو ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا ہوگا، جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کون سیدنا صدیق اکبر؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جوانوں میں جنت میں جانے والا سب سے پہلا وہ ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر صدیق کون؟ آپ کا نام ہی صدیق ہے، آپ کا نام صدیق ہے۔ اور ادب کا یہ حال تھا کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد، ارے محبت تو دیکھو، میرے آقا کی ظاہری عمر 63 سال کی ہے، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال کی ہے، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال کی ہے۔ اور محبت کا حال دیکھو، وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے آقا کے ظاہری وصال کے بعد مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے تو اس جگہ پہ نہ بیٹھتے تھے جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام۔ جو ابو بکر نبی کے بیٹھنے کی جگہ کا یہ ادب کرتا ہوگا، بتاؤ وہ ذات مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہوگا، وہ آقا کے ذات کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ کو صدیق اللہ نے کہا ہے۔ صدیق کس نے کہا؟ بولو، اللہ نے کہا۔ سنیے، میرے آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ میں گئے تھے، جنگ ہو جاتی ہے، اس جنگ کے اندر ایک موریا کا ایک اکلوٹا بیٹا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شہید ہو گیا۔ جب اس موریا کو پتا چلا کہ میرا اکلوٹا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، ماں کو پتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے کتنی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ماں پیار نہیں کرتی، ماں ممتا کرتی ہے۔ ماں کو پتا چلا میرا اکلوٹا بیٹا شہید ہو گیا ہے، دوڑتی ہے مدینے کی گلیوں سے نکل جاتی
آتی ہے راستے میں سب سے پہلی ملاقات مصطفیٰ سے ہوتی ہے. میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کدھر ہے؟ آقا کو بھی معلوم ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے, مگر میرا رسول تو رحمت للعالمین ہے, میرا آقا رحمت للعالمین ہے. میرے نبی نے سوچا اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو اس بڑھیا کا دل ٹوٹ جائے گا, کلیجہ پھٹ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اے ماں میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں, تیرے بیٹے کا حال عمر سے پوچھ لو. حضور نے کیا کہہ دیا؟ تیرے بیٹے کا حال عمر سے پوچھ لو. حضور آگے نکل گئے, بڑھیا نے ابو حضرت عمر کو پکڑا. اے عمر میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت عمر نے سنا تھا کہ حضور نے جواب کیا دیا ہے. حضرت عمر کو بھی معلوم ہے میں بھی کہوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیچھے خالد بن ولید آ رہے ہیں. اور حضرت پیچھے پیچھے ہوتے گئے. حضرت خالد بن ولید نے کہا اے ماں مجھے نہیں معلوم مگر میرے پیچھے توجہ چاہوں گا, میرے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, تیرا بیٹا کہاں ہے؟ صدیق اکبر ضرور بتا دیں گے. وہ بڑھیا حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. ابو بکر سے کہا اے امیر المومنین ابو بکر صدیق میرا بیٹا کہاں ہے؟ سنیے آقا نے بھی مال فرمایا تھا, آقا کو معلوم ہے, عمر کو معلوم ہے, طلحہ کو معلوم ہے, زبیر کو معلوم ہے, صحابہ کو معلوم ہے اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے. مگر بڑھیا جب ابو بکر کے پاس آئے تو ابو بکر نے فرمایا اے ماں مایوس نہ ہو جا, پیچھے دیکھ تیرا بیٹا آ رہا ہے, تیرا بیٹا آ رہا ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں, میرے آقا مسکرا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ابو بکر کی زبان سے یہ نکلا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے, وہ اسی وقت زندہ ہو کر ماں کے پاس حاضر ہو جاتا ہے. یہ ہے شان صدیق اکبر, یہ ہے شان امیر المومنین. وہ ابو بکر جس کا خطبہ میں نام نہ آئے تو خطبہ نہیں ہے. کون سیدنا صدیق اکبر, کون امیر المومنین؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہیں, صحابہ کے بیچ بیٹھے ہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا رکو, ابھی اس دروازے سے وہ آئے گا جو جنتی ہے, جنتی ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں وہ کون آئے گا. جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور کہ نظم ہے اور نعت ہے, نام ہے اطرت رسول اللہ کی. میرے امام نے کہا یہ اہل سنت کی خوش قسمتی ہے کہ وہ صرف صحابہ سے پیار نہیں کرتے. یہ اہل سنت کی خوش قسمتی ہے کہ وہ صرف اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. اس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے, اس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چند لمحے کا صحابی بھی ہمارے سر کا تاج ہے, چند لمحے کا صحابی بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اور آگے سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا نزول ابو بکر کے لیے ہوا ہے. کبھی قرآن اولئک هم المتقون کہتا ہے, قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ارے یارو ابو بکر صدیق کی ذات تو وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہر ایک احسان کا بدلہ میں نے اسے چکا دیا ہے سوائے میرے ابو بکر کے, سوائے میرے ابو بکر کے. میرے ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن اسے مولا عطا کرے گا. کون ابو بکر؟ سنیے مدینہ منورہ کی سرزمین ہے,
مدینے کی سرزمین ہے. مدینہ منورہ میں ایک ضعیفہ خاتون ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, نہ اس کا شوہر ہے, نہ بیٹا ہے, نہ رشتہ دار ہے, نہ کوئی گھر میں ہے, وہ آنکھوں سے بھی اندھی ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اس خاتون کے پاس جائے اور جا کر سلام پیش کیا. اس نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا ماں مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, تو ضعیفہ ہے, تو کمزور ہے, تیرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. آج عمر کے دل نے یہ چاہا کہ میں تیرے گھر پر آ کر تیرا کام کروں, تیرے برتن بھی دھوں, تیرے کپڑے بھی دھوں, تیرے گھر میں جھاڑو بھی دوں. اے ماں میں تیرا سہارا بن جاؤں. کس نے کہا؟ فاروق اعظم نے. بوریا نے سامنے سے جواب دیا, عمر خدا تجھے جزائے خیر عطا کرے, عمر خدا تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا کرے, مگر عمر معاف کرنا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے گھر کا کام تو کوئی آتا ہے روز کر کے چلا جاتا ہے, روز کر کے چلا جاتا ہے. عمر نے پوچھا ماں ہے کون؟ کہا مجھے معلوم ہے, تو اندھی ہونا بھی نہ ہو, مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون ہے, مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے. کہا ماں تو بتا تو صحیح وہ آنے والا کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی, بس آتا ہے, اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو دھوتا ہے, آتا ہے میرے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے, اور ہاں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنے منہ میں چبا کر اس لقموں کو میرے منہ میں رکھ دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم سوچ میں پڑ گئے, آخر وہ ہے کون؟ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم ایک درخت کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں. دن گزرتا گیا, شام کا وقت آیا, ایک نوجوان آتا ہے, بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتا ہے, جھاڑو بھی دیتا ہے, کپڑے بھی دھوتا ہے, برتن بھی دھوتا ہے. حضرت عمر جب اس گھر میں داخل ہوتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, عمر نے کیا دیکھا؟ آج جھاڑو دینے والا, آج کپڑے دھونے والا کوئی اور نہیں ہے, امیر المومنین صدیق اکبر کی ذات ہے. کون؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, جو امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر اس بڑھیا کے گھر میں آ کر جھاڑو دیتے ہیں, اس بڑھیا کے گھر میں آ کر جھاڑو دیتے ہیں. یارو صحابہ سے محبت روح ایمان ہے, صحابہ سے محبت جان ایمان ہے. یاد رکھو رب کعبہ کی قسم, جو اہل بیت اور صحابہ کا ہو گیا وہ خدا اور مصطفیٰ کا ہو گیا, وہ خدا اور مصطفیٰ کا ہو گیا. اور سنیے سیدنا صدیق اکبر کا احسان امت پر قیامت تک یہ رہے گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کر امت تک پہنچایا ہے, قرآن پاک کو جمع کیا. ارے یہ سیدنا صدیق اکبر ہے, الحمدللہ. سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہم کرتے ہیں, محبت ہم کیوں نہ کرے؟ وہ ابو بکر جس نے حیات طیبہ میں مصطفیٰ سے پیار کیا, تو رب تعالیٰ نے اس محبت کا بدلہ یہ عطا کیا کہ ظاہر دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے, آج مزار میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے, آج مزار میں بھی میرے آقا کے ساتھ ہے. کون؟ سیدنا صدیق اکبر. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ امی عائشہ نے حضور سے پوچھا, آقا جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر کی رضی اللہ عنہ. کیا کہا؟ عمر کی. حضرت عائشہ سوچنے لگی, کہا کیا سوچتے ہو؟ کہا میں سوچتی تھی کہ آپ میرے باپ کا نام لوگے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنو اے عائشہ, آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہے, اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے, عمر کی تمام نیکیوں کے برابر. شیخ ابن زغف یمنی لکھتے ہیں ابو بکر ہے, حضور علیہ السلام کی یار غار ہے, ان کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں ہے, آپ کی 4 نسل صحابی ہے, آپ نے 17 نمازیں مصطفیٰ کے مصلی پہ پڑھائی ہے, میرے آقا نے ان کو اجازت عطا کیا ہے. ابو بکر کون؟ ہجرت کی رات مصطفیٰ نے جس کا انتخاب کیا ہے. یارو اہل بیت پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں, اہل بیت کے بچے پر ہمارا
नबियों के इमाम को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, अपने कंधों पे उठाया। शेख इब्ने गजब यमनी लिखते हैं कि एक राफजी शिया, वो शिया मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पर है। अब वहाँ ये देखा कि एक आशिक रसूल और आशिक सहाबा दाखिल हुआ और उसने मुस्तफ़ा की शान में नात पढ़ी और अबू बकर के शान में मनकबत पढ़ी। उसने कहा मेरे घर चलिए, उस दौर में कहा मेरे घर चलिए। शेख इब्ने ज़ग़फ़ यमनी फरमाते हैं घर ले गया और ले जाने के बाद कहा अबू बकर की तारीफ करते थे ना, कैंची ली और उस पढ़ने वाले की जुबान काटी, जुबान काटी। कहा जा, जिस अबू बकर की तू तारीफ करता था वो अबू बकर तेरी जुबान को अच्छा कर देगा। मगर वो सहाबा से प्यार और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, जुबान कटी हाथ में लेकर रोज़े रसूल पर आ गए, आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और रोते रोते नींद लग गई, आंख लग गई, सो गए। जब सो गए तो नसीबा जाग गया, नसीबा जागा। जब सो गए तो नसीबा जागा। ख्वाब में मुस्तफा भी है, मुस्तफा के साथ सिद्दीक़ अकबर भी है। वो रोते रोते कदमों में गिर पड़े तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तेरी शान बयान की, तेरी मनकबत पढ़ी, तेरी फजीलत को बयान किया, बदला ये मिला। अबू बकर अब इसकी ज़बान को तुम दुरुस्त कर दो, तुम दुरुस्त कर दो। फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़बान को लिया, लेकर हजरत अबू बकर ने अपने हाथ से रख दिया। आँख खुल जाती है, ज़ुबान जैसे पहले थी वैसे हो जाती है, जैसे पहले थी वैसी हो जाती है। सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज़ करो कि खुदा ने हमें सहाबा की भी गुलामी अता की है, अहले बैत की भी गुलामी अता की है। और आखिरी बात नसीहतन तौर समाप्त कर ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक जनाजा आया, एक जनाजा आया। अमीरुल मोमिनीन से कहा कि जनाजा आया है, आप नमाज पढ़ा दें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आगे गए, अल्लाहु अकबर कहा, देखा कि जनाजे के अंदर कोई चीज हरकत कर रही है, कफन में कोई चीज हरकत कर रही है। सलाम फेरने के बाद अपने आप ने अपने लाठी से जब उस कफन को उल्टा किया तो एक अजदहा सांप मुसल्लत था, सांप मुसल्लत था। आपने हटाना चाहा तो अल्लाह पाक ने उसको बोलने की सलाहियत दी। सांप ने कहा अबू बकर मुझे ना हटाओ, मैं मिन जानिबिल्लाह हूं, मैं अल्लाह की तरफ से मुसल्लत किया हुआ हूं। फरमाया क्यों, वजह क्या है? कहा ए अबू बकर ये वो शख्स है जो 2 गुनाह में गिरफ्तार था। सुनिए, वो शख्स है जो 2 गुनाह में गिरफ्तार था। कौन सा गुनाह? कहा ये वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह पढ़ता तो था मगर वक्त पर नहीं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता। लोगों, नमाज को अपने मन की मर्जी के मुताबिक अदा न करो, अल्लाह ने उसका वक्त तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। कहा ये नमाज तो वक्त पे अदा न करता था। दूसरा गुनाह ये था, अल्लाह ने उसको माल दिया था मगर कभी ज़कात नहीं अदा करता था। मैं आज मुसल्लत हूँ, क़यामत तक रहूंगा, क़यामत तक रहूंगा। 63 साल की उम्र, दुनिया से ज़ाहिरी कलमा पढ़ने का वक्त आया ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा जरा कोई अली को बुला कर आए। आए हाय, कोई अली को बुला कर आए, कोई गया अली को बुला, मौलाए कायनात, हसनैन का बाबा, ज़हरा का तासर का ताज, वो मौलाए कायनात आए। हज़रत अबू बकर ने कहा अली मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा जब मेरा विसाल हो जाए ना तो कोई मुझे गुस्ल ना दे, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे गुस्ल वो हाथ दे जिसने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है, मुझे गुस्ल वो हाथ दे जिसने आका को गुस्ल दिया है। तारीख गवाह है अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्ल देने वाली जात मौलाए कायनात के साथ। लिहाजा दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हमें सहाबाए किराम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। 21 जमाए